بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ دوستو، ماضی میں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو جیسا کہ اب ہو رہا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں یا مختلف ادوار کا جائزہ لیتے ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کی تاریخ کا، تو ان کے باہمی اختلافات اور حکمرانوں کے ظلم و ستم پر نگاہ پڑتی ہے، اور کئی لوگ ان ادوار میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک مخصوص تعداد اس دور میں ان پر یقین بھی کر لیا کرتی تھی۔ 29 جون 1881 کو یونان کے شمالی علاقوں سے تعلق رکھنے والے امام مسجد، جن کی شہرت ایک انتہائی عبادت گزار صوفی کی بھی تھی، یعنی 38 سالہ محمد احمد بن عبداللہ، انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آمد کی راہ ہموار کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے قبیلے کے سردار اور بزرگوں نے کیونکہ ان کی حمایت کر دی تھی، اس لیے باقی افراد بھی بڑی تعداد میں ان کی طرف مائل ہونے لگے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے انصار کہلائیں گے، اور اس شخص نے حج کو فرائض میں سے نکالتے ہوئے کہا کہ حج کرنا ضروری نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، اور اس کی جگہ جہاد کو شامل کرنے کا اعلان کیا۔ اور اس نے کہا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا بھی ایمان کا چھٹا رکن ہوگا، اور جو شخص اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہوگا۔ اس نے مصر اور عثمانی خلفاء کے خلاف تلوار اٹھانے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ مصری فوج نے اس کو گرفتار کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن شدید مزاحمت کے بعد بھی مصری فوج کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد عوام کی ایک بڑی تعداد حقیقتاً اس کے امام مہدی ہونے پر گمان کرنے لگی، کیونکہ 40,000 انصاروں نے 80,000 تربیت یافتہ مصری فوج کو شکست دے دی۔ پھر انگریزوں کے سوڈان سے مکمل طور پر نکل جانے کے بعد یہ گروہ ختم تک پہنچ گیا، جہاں سوڈان کے گورنر جاز گورڈن کا سر اس کی رہائش گاہ کے باہر قلم کر دیا گیا، اور پھر شہر کے وسط میں اس طرح رکھا کہ باقی لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور جھوٹے مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ایک ایک کر کے سوڈان کے کئی شہروں پر قبضے کے بعد مہدی حکومت کا اعلان کر کے شریعت کے اصولوں کا اعلان کر دیا گیا، جس میں امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ کلمہ شہادت میں بھی اس کا نام شامل کر دیا گیا، لیکن 6 ماہ بعد اچانک 1885 میں یہ شخص 40 سال کی عمر میں ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو کر انتقال کر گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے 3 خلفاء کا اعلان بھی کیا، جس میں سے ایک 1898 تک زندہ رہا اور پھر مارا گیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے احمد سوڈانی کے مقبرے سے اس کی ہڈیاں نکال کر دریائے نیل میں بہا دیں اور اس کا مقبرہ تباہ کر دیا۔ پھر اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ آج بھی سوڈان کی ایک پارٹی اپنے آپ کو احمد سوڈانی سے منسلک کرتی ہے۔ اسی طرح بے شمار افراد نے وقت کے ساتھ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب بھی ہم کسی شخص کے امام مہدی ہونے کے دعوے کو مسترد کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کے بارے میں واضح نشانیاں بیان کی ہیں، جن کی وجہ سے ہم اصل امام مہدی کو بغیر کسی شک و شبے کے واضح طور پر پہچان سکتے ہیں۔ مثلاً امام مہدی لوگوں کو اپنی ذات کی طرف آنے کی دعوت نہیں دیں گے، اور نہ ہی لوگوں کو بیعت کے لیے پکاریں گے، بلکہ لوگ ان کو پہچاننے کے بعد ان پر بیعت کریں گے، اور یہ کہ ان کا ظہور ایک عرب خلیفہ کی وفات کے بعد ہوگا، جس کے 3 بیٹوں کے درمیان جنگ ہوگی۔ امام مہدی پر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کی جائے گی، اور اس بات پر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودی اور عیسائی بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ آخر الزماں کا آغاز ہوگا۔ مشہور عیسائی مبلغ جیری فرانس نے یہ دعویٰ کیا کہ دجال اس وقت دنیا میں موجود ہے، اور وہ ایک یہودی مرد ہے جس کو خود کو اگلے 10 سالوں میں ظاہر کر دے گا۔ یہ نیو یارک ٹائمز کے صفحہ اول کی خبر تھی۔ عیسائیوں کے عہد نامہ جدید میں دجال کو اینٹی کرائسس کہا گیا ہے۔ عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو ان کو دجال کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ تمام تر شیطانی قوتوں کا مالک ہوگا، اور مسلمان بھی اسی مناسبت سے اسی مسیح دجال کہتے ہیں، یعنی کہ خود کو عیسیٰ علیہ السلام ظاہر کرتا ہوا دجال۔ زیادہ تر یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا نظریہ ملتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن انجیل میں دجال ایک شخص اور ایک سے زیادہ شخص دونوں لحاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کئی جھوٹے مسیحا بھی آئیں گے، مختلف قوموں اور ملکوں اور ریاستوں کے درمیان شدید خون ریزی ہوگی۔ عیسائیت میں عہد نامہ جدید میں یہ بھی درج ہے کہ دنیا کی تمام قومیں عیسائیوں کو اپنا دشمن سمجھیں گی اور قتل کریں گی۔ عیسائیت میں بھی یہ ہے کہ مذہب سے نفرت پیدا ہوگی
اور انجیل میں درج ہے کہ دجال کی آمد کے لیے شیطانی قوتیں دنیا کے حالات بگاڑتی چلی جائیں گی۔ انجیل کے مطابق دجال ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرے گا۔ عیسائیوں کا بھی یہی یقین ہے اور وہی اس کی تخت پوشی ہوگی۔ عیسائیوں کا عقیدہ مسلمانوں کے عقیدے سے کتنا ملتا جلتا ہے۔ عیسائی یہ بھی کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی، چاند بجھ جائے گا اور سورج آسمان پر ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ سب کچھ انجیل میں درج ہے۔ تیز آندھی چلے گی اور طوفان آئیں گے۔ اس کے بعد آسمان پر ایک نشان ابھرے گا جس سے فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر زمین پر آئیں گے۔ انجیل میں ایک بڑی جنگ کا بھی ذکر ہے جس میں حق کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے اور تمام باطل قوتیں ان کے مد مقابل ہوں گی، جس کے نتیجے میں حق کو فتح اور باطل کو شکست ہوگی۔ اور یہ تمام جنگیں ان پہاڑی علاقوں میں ہوں گی جو شمالی اسرائیل میں موجود ہیں۔ 2002 میں ایک امریکی رسالے میں کہا گیا تھا کہ 59% امریکیوں کو یقین ہے کہ آخری بڑی جنگ ہونے کو ہے، اور 25% لوگوں نے کہا تھا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والا حملہ آخری مارکہ کا آغاز تھا۔ 70، 80 اور 90 کی دہائی میں بیشتر لوگ جو امریکہ اور یورپ میں رہتے تھے کومنسلزم اور سوشلزم کو دجالی نظریات قرار دیتے تھے۔ مختلف عرب ممالک میں تحریر کی گئی کتابیں ایک عجب انداز میں سامنے آتی ہیں، کیونکہ اس وقت مشرق وسطیٰ ایک پرسکون دور میں تھا، اب کے برعکس، اور اسی لیے ان باتوں پر توجہ بھی نہیں دی گئی، خصوصاً القاعدہ اور اسامہ بن لادن کے جنم لینے سے پہلے یا پھر پہلی خلیجی جنگ کے آغاز تک۔ اس کے بعد لوگوں نے تیزی سے ان کتابوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ امریکہ کے خلاف لڑتے سلطان حسین کو بھی ہر مجدان میں ہونے والی جنگوں کا قائد قرار دیا گیا، اور محمود احمد نژاد کو بھی، اور چند کتابوں کے کور پر اسامہ بن لادن اور سلطان حسین ایک دم اور اہل یورون اور جان کو دوسری طرف ظاہر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح بہت سی کتابیں سامنے آتی ہیں۔ 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے بعد عرب دنیا میں آخر الزماں کے بارے میں گفتگو میں بہت تیزی آئی۔ تبھی عراق اور شام کا آخری جنگوں میں تعلق بھی زیر بحث آنے لگا۔ مسلم مصنف منصور بن عبد الحکیم کی کتابیں جو اس وقت مکمل طور پر نظر انداز کر دی گئی تھیں، اس نے 3 سالوں میں 20 کتابیں اس موضوع پر لکھیں، اور اس وقت یہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتابیں بن گئیں۔ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ آخر الزماں میں ہونے والی تمام جنگیں مذہبی پہلو رکھتی ہیں، جن کا مقصد نہ صرف مسیح دجال کے خروج کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے، بلکہ امام مہدی جن کا انتظار مسلمان کر رہے ہیں ان کے لیے تمام قوتوں کو جمع کرنا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ بش انتظامیہ اور اس کی کابینہ توریت پر یقین رکھتی ہے اور ہرمجدان کے جنگ پر بھی، اسی لیے وہ عراق تک آ گئے ہیں تاکہ ارد گرد کے علاقوں پر اپنا تسلط اور بڑی جنگوں کے لیے جواز تلاش کر سکیں۔ عبد الحکیم نے اپنی تصنیف میں ایک عجیب دعویٰ یہ بھی کیا کہ دجال جو کہ مکہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہ بحرین کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لے گا، اور اس کا کہنا یہ بھی تھا کہ انسان طوفان نوح سے پہلے ایک بڑی نیوکلیئر جنگ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر چکا ہے، اور طوفان نوح اسی کا نتیجہ تھا۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہودی ہزاروں سال بعد اپنا بدلہ لینے بابل کی زمین پر آئیں گے، اور امریکی فوج یاجوج اور ماجوج ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان جنگوں کے بعد انسان کس طرح تباہ ہو کر ان مشینوں اور دجالی قوتوں کا غلام بن جائے گا۔ عبد الحکیم نے ہالی ووڈ کی فلم ٹرمینیٹر کے بنیادی خیالات کو ثبوت کے طور پر پیش کیا، لیکن 2006 میں جب حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑی تو عبد الحکیم نے فیصلہ کر دیا کہ اب اگلا مارکہ امریکہ کا ایران پر نیوکلیئر حملہ ہوگا، جو کہ کچھ دنوں بعد ہونے والا ہے، اور پھر اگلا مارکہ مشرق وسطیٰ میں ہرمجدان کی جنگوں کا آغاز ہوگا۔ لیکن اگلے کچھ سالوں میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ تیونس سے عرب انقلاب جو کہ دوسرے ممالک میں افراتفری پھیلاتا چلا گیا، اور ایران کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ عبد الحکیم کے تمام اندازے غلط ثابت ہو گئے، اور اس کے ساتھ باقی تمام مصنف بھی جو اس موضوع پر بہت کچھ لکھ رہے تھے خاموش ہو گئے، خصوصاً جامعہ ازہر کے احمدی حجاز جو کہ مصر یا کسی بھی دوسرے اسلامی ملک میں بیٹھ کر اپنی حکومت کے خلاف بڑھتی ہوئی بے چینی کو اپنے منظرنامے میں بیان کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ وہ 7 جون 2013 کو امریکی فوج کے ہاتھوں قتل ہونے والے القاعدہ کے سربراہ کی تمام سرگرمیوں کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کر رہے تھے۔ اس نے 1999 سے ہی اس سوچ پر کام کرنا شروع کر دیا تھا جو بعد میں داعش کی صورت میں ہمارے سامنے آئی۔ ابو موسیٰ زرقاوی کا اسامہ بن لادن سے باقاعدہ تعلق یا کبھی انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی،
لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ داعش کے اصل بانی ابو عمر بغدادی یا ابو ایوب مصری، جو کہ اس تمام عرصے میں زیر زمین رہے، وہ تھے۔ پھر رفتہ رفتہ القاعدہ سے منسلک لوگوں کو داعش کی طرف لاتے رہے، جس سے القاعدہ بہت ناخوش تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح نہ تو اسلامی ریاست قائم ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی نامعلوم افراد کے ہاتھ پر بیعت کی جا سکتی ہے۔ کچھ عرصے بعد داعش نے اپنا سیاہ پرچم بھی جاری کر دیا اور 2014 میں ابو بکر بغدادی نے باقاعدہ اپنی خلافت کا اعلان کرتے ہوئے تمام اسلامی حکومتوں کو مسترد کر دیا، اور دسمبر 2015 تک یہ 3 سے 8 ملین آبادی پر اپنا قبضہ کر کے شمالی افریقہ، افغانستان اور جنوبی ایشیا میں اپنے پنجے گاڑ چکی تھی۔ ایک انتہائی پرتشدد گروپ جو کہ نہ صرف غیر مسلموں کو بلکہ ذرا سا اختلاف کرتے مسلمانوں کو بھی انتہائی غیر شفاقانہ انداز میں قتل کرتے تھے۔ اغوا برائے تاوان سے لے کر عورتوں اور بچوں کو اپنا غلام بنانے اور فروخت کرنے اور وسائل پر قبضہ کر کے تمام دنیا کو لرزاتے رہے۔ کیا یہ اسلام کی وہ صورت کسی بھی انداز میں ہو سکتی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھیں؟ سنی اور مسلمان پریشان تھے کہ کیا یہ وہ مقدس اسلامی گروپ ہے جس کے بارے میں مستند روایات ہیں، اور کیا یہ گروپ امام مہدی کا ساتھی ہوگا؟ اور پھر دوبارہ سیاہ پرچم کی دوبارہ قائم کرنے کا اعلان، اور یورپ اور دوسرے علاقوں میں دہشت گردی۔ کبھی تاریخ میں اسلام کے نام پر اس قدر بربریت نہیں دیکھی گئی۔ دوستو، روایات میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اور پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آخر الزمان میں مدینہ ویران ہو جائے گا اور مکہ مکرمہ پر حملہ ہوگا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ایک انتہائی پر اسرار واقعہ ہوگا اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جب یاجوج اور ماجوج تمام اہل زمین پر حاوی آ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے، تو آپ کوہ طور پر اپنے ساتھیوں سمیت پناہ لیں گے اور تمام سامان ختم ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک کیڑا یاجوج اور ماجوج کی طرف بھیجیں گے جو کہ عموماً اونٹوں اور بکریوں کی گردن میں پیدا ہوتا ہے اور ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج ایک دم سب کے سب ختم ہو جائیں گے، ان کی پوری قوم مر جائے گی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو زمین پر تھوڑی سی ایسی جگہ نہیں بچی ہوگی جہاں یاجوج اور ماجوج کی چربی یا ان کی بدبودار لاشیں نہ پڑی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے جو 2 کوہان والے بڑے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ یاجوج اور ماجوج کی تمام لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینکیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اور پھر ایک ایسی بارش ہوگی جس سے گارے کے بنے ہوئے تمام گھر تباہ ہو جائیں گے اور پانی پوری زمین کو دھو کر صاف کر دے گا۔ اور پھر جب ان سے کہا جائے گا کہ اپنا پھل ہوگا اور اپنی برکت لوٹا دو، تو پھر ایک ایسا پھل پیدا ہوگا کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور دودھ میں اتنی برکت ڈال دی جائے گی کہ ایک گائے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی۔ یاجوج اور ماجوج کی ہلاکت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر جائیں گے اور زمین پر مومنوں کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا۔ رحمتیں اور برکتیں ہر طرف پھیل جائیں گی۔ امن اور سکون کا یہ عرصہ صرف 7 سال تک قائم رہے گا، اور اس دوران حج اور عمرہ بھی ہوتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد حالات پھر اس طرف جائیں گے جب وہ واقعہ پیش آئے گا جس کے بارے میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ پس جب سورج طلوع ہوگا تو سارے لوگ اسے دیکھ لیں گے اور ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی بھی شخص کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا جو کہ پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہو، یا نہ تو اس نے اپنے ایمان میں بھلائی کا کوئی کام کیا ہو۔ قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ 2 آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا، وہ خرید و فروخت نہ کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے کپڑوں کو لپیٹ سکیں گے کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے جانور کا دودھ دوہ کر جا رہا ہوگا کہ اسے استعمال نہ کر سکے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنا حوض صاف کر رہا ہوگا اور اسے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور ایک شخص نے لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھایا ہوگا اور اسے کھا نہ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے سورج کو پیدا کیا ہے تب سے وہ مشرق سے طلوع ہو رہا ہے۔ لوگ اس دن بھی سورج کے مشرق سے طلوع ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور جیسے ہی ہوتا ہوگا توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، لیکن اس روز یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ دوستو، امام مہدی کے دور میں ہی وہ عظیم مارکہ ہوگا
जब दोनों फरीकों में से कोई भी उस वक्त तक पीछे नहीं हटेगा जब तक कि उसकी कुव्वत ख़त्म ना हो जाए। ये जंग अजीम की मुख्तलिफ जंगों पर मुश्तमिल होगी जो मुख्तलिफ महाजों पर एक ही वक्त में लड़ी जाएंगी। ये दुनिया के कई इलाकों में कई खित्तों में होगी, लेकिन इन तमाम महाजों की मरकज़ी कमान इमाम मेहदी के हाथ में होगी, जो कि उस वक्त दमिश्क के करीब अलहाद के इलाके में होंगे, जो कि 370 किलोमीटर पर फैला हुआ है। वो इलाका है जो इस वक्त बदतरीन खूनरेज़ी का शिकार है। फिर मशरिक़ वुस्ता की अजीम जंगों में से एक और वो जंग है जो इमाम मेहदी की क़यादत में लड़ी जाएगी, और उसका जिक्र हदीस में भी मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले ये वाक़या ज़रूर होकर रहेगा कि अहले रूम दाबक या आमाक के मकाम पर पहुँच जाएंगे और उनकी तरफ से एक लश्कर मदीना की तरफ पेशकदमी करेगा, जो कि उस वक्त ज़मीन के बेहतरीन लोग होंगे। जब दोनों लश्कर आमने सामने सफ़ बस्ता होंगे तो अहले रूम मुसलमानों से कहेंगे कि तुम हमारे और इनके दरमियान से हट जाओ, जो हमारे लोगों को कैद करके लाए हैं हम उन्हीं से जंग करेंगे। मुसलमान कहेंगे कि नहीं, अल्लाह की कसम, हम हरगिज़ तुम्हारे और अपने भाइयों के दरमियान से नहीं हटेंगे, इस पर तुम उनसे जंग करोगे। तब एक तिहाई मुसलमान तो भाग खड़े होंगे जिनकी तौबा अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। एक तिहाई मुसलमान शहीद हो जाएंगे जो अल्लाह ताला के नज़दीक अफजल तरीन शहीद होंगे। बाकी एक तिहाई लोग फ़तह हासिल करेंगे। इसके बाद ये लोग कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेंगे और अपनी तलवारें जैतून के दरख्तों के पर लटका कर अभी माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे कि शैतान उनमें चीख कर आवाज़ लगाएगा कि मसीह दजाल तुम्हारे पीछे तुम्हारे घरों में घुस गया है। ये सुनते ही लश्कर रवाना हो जाएगा और ये खबर अगरचे गलत होगी, लेकिन जब ये लोग शाम पहुँचेंगे तो वाकई दजाल निकल आएगा। अभी मुसलमान जंग की तैयारी और सफ़ें दुरुस्त कर रहे होंगे कि नमाज फ़जर की अकामत हो जाएगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और वो मुसलमानों को अपने अमीर के पीछे नमाज का हुक्म देंगे और अल्लाह का दुश्मन यानी दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर इस तरह पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक घुलता है। चुनाचे अगर उसे छोड़ भी देते तो इसी तरह घुलकर हलाक हो जाता, लेकिन अल्लाह उसको इन्हीं के हाथों से कत्ल करवाएगा और वो लोगों को इसका खून दिखाएंगे जो कि नेज़े पर लगा होगा। अगर हम इस हदीस पर गौर करें तो सबसे पहले दाबक का नाम आता है, जो कि शाम के शुमाली इलाके में तुर्की की सरहद से 10 किलोमीटर के फासले पर वो इलाका है जहां 1516 ईस्वी में मिस्र के हुक्मरानों और उस्मानियों के दरमियान फैसला कुन जंग हुई थी। उसमें उस्मानियों को फ़तह के नतीजे में मशरिक़ वुस्ता के एक बड़े इलाके पर खिलाफत मिल गई थी, जहां उनके खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलक का मकबरा था, जो कि दाइश ने कब्ज़े के बाद तबाह कर दिया था। और एक अहम बात यह है कि दाइश का जो हर माह रिसाला शाये होता है उसका नाम दाबक है। इस देश में एक और मकाम आमाक का जिक्र है जो कि तुर्की के जनूब में वाक़ है। इन दो मकामात दाबक और आमाक पर बड़ी जंगों का जिक्र है। हैरत की बात यह है कि 1400 साल पहले इन मकामात की निशानदही की गई है जहां आज हुक्मरानी के लिए खूनरेज़ी की जा रही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दमिश्क की मस्जिद उमवी पर ज़ाहिर होने का वाक़या बयान किया गया है। इसी तरह दज्जाल के कत्ल की बात भी वाज़ेह है कि वो कब, कहाँ और कैसे कत्ल किया जाएगा। हदीस नबवी है, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के वालिदैन 30 साल इस हालत में गुजारेंगे कि उनके यहाँ औलाद ना होगी और फिर एक लड़का पैदा होगा पैदाइश के वक्त जिसके बड़े दांत होंगे और वो कम फ़ायदा पहुँचाने वाला होगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिदैन का जिक्र करते हुए फरमाया कि उसका बाप गैर मामूली लंबा और दुबला होगा, उसकी नाक मुर्ग जैसी जानवर की चूंट की तरह लंबी और पतली होगी, जबकि उसकी माँ बहुत कदावर और लंबे हाथों वाली होगी। इस हदीस के बाज़ लोगों को फिर इब्ने सयाद पर शक हो गया क्योंकि उसके वालिदैन का नक्श भी ऐसा ही था। इसी तरह 1400 साल पहले एक और मकाम का जिक्र हुआ था। इसराइल में बहुत बड़ी तादाद में गरकद के दरख्त लगाए जा चुके हैं जो यहूदियों के ईमान के मुताबिक उनके बादशाह यानी दज्जाल को पनाह देंगे। एक और हदीस है, हज़रत मजमा बिन जारिया अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दज्जाल को शहर लुद के दरवाज़े पर कत्ल करेंगे। ये इलाका जिसका इस हदीस में ज़िक्र है
یہ اسرائیل میں تلبیس سے 15 کلومیٹر دور شمال مشرق میں 71,000 آبادی رکھنے والا ایک بڑا شہر ہے۔ انجیل میں اس کا نام لد ہے۔ ایک جنگ کے بعد بہت سے عرب یہاں سے ہجرت کر گئے تھے اور اب یہاں زیادہ تر آبادی یہودیوں کی ہے۔ یہودیوں کی تاریخ میں بھی اس علاقے میں بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم کیے گئے۔ یہودیوں کے نزدیک بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ دجال کا مقتل ہوگا۔ 2010 میں یہودیوں نے ایک بہت بڑی دیوار عرب اور یہودیوں کے درمیان اس علاقے میں تعمیر کر کے آبادیوں کو الگ الگ کر دیا، اور مسلمانوں کی اس علاقے میں مزید آباد کاری پر سخت پابندی عائد کر دی گئی۔ آج اسرائیل میں اس شہر کی اہمیت یہ ہے کہ وہاں اسرائیل کا سب سے بڑا بین الاقوامی ہوائی اڈہ موجود ہے، جہاں سے 2015 میں 16 ملین سے زیادہ مسافروں نے سفر کیا۔ یہ ایئرپورٹ اسی شہر لد میں قائم ہے، یعنی دجال کے مقتل میں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کا پیچھا کرتے ہوئے اس علاقے تک پہنچیں گے تو دجال طیارے پر سوار ہو کر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے اور اسی دوران مارا جائے۔ وہاں باقاعدہ ایک مقام پر تحریر ہے کہ یہاں ہمارے بادشاہ قیام فرمائیں گے، یعنی کہ دجال۔ آخری جنگوں کا ایک اہم کردار سفیانی ہے، جو امام مہدی کے بیعت کی خبر سنتے ہی ان کے خلاف نکلے گا، جس کا تعلق عبرانی کی روایت کے مطابق قبیلہ قریش سے ہوگا۔ مختلف روایات میں ہے کہ یہ سفیانی امام مہدی سے پہلے شام اور اردن، فلسطین میں کسی جگہ پر موجود ہوگا۔ وہ بہت ہی متقی اور انصاف کرنے والے حکمران کے طور پر سامنے آئے گا۔ شام کی مسجدوں میں وہ خطبہ بھی پڑھایا کرے گا، اور جب وہ بہت مضبوط ہو جائے گا تو اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا، اور باطل قوتیں ہمیشہ کی طرح ہی اسے مسلمانوں کے اندر سے ہی ایک عظیم حکمران کے طور پر پیش کریں گی، اور اس دوران وہ کفار سے جنگ کر کے فتح بھی حاصل کر لے گا تاکہ اس کی قوت اور دباؤ مزید بڑھ جائے، اور پھر اس کا اصل بہت سامنے آ جائے گا، اور وہ مسلمانوں کے خلاف 2 لشکر روانہ کرے گا، ایک مدینہ کی طرف اور دوسرا مشرق کی طرف۔ پہلا لشکر جب 3 دن تک مدینہ منورہ میں لوٹ مار کر کے باہر نکلے گا تو اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیں، اور اس طرح یہ زمین میں دھنس جائے گا، جبکہ دوسرا لشکر بغداد کی طرف روانہ ہوگا اور وہاں خون ریزی اور لوٹ مار میں مصروف ہو جائے گا۔ سفیانی کے خروج کا مقام شام کا ایک علاقہ بیان ہوتا ہے، جو کہ اب بنی اسرائیل کے ضلع ناصرہ کا ایک قصبہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ سفیانی کا وہ لشکر جو بغداد کی طرف روانہ ہوا تھا، اس کا سامنا امام مہدی سے اس جنگ میں ہوگا جسے حدیث میں جنگ کرب کہا گیا ہے، اور پھر امام مہدی سفیان کا بحیرہ تبریہ کے کنارے قتل کر دیں گے، وہی بحیرہ تبریہ جس کا پانی یاجوج اور ماجوج نے پینا ہے، یا اس کا پانی وہ لوگ پی رہے ہیں یا کم ہو رہا ہے۔ بائبل وہ قدیم شہر ہے جو پہاڑوں کے آتش فشاں کے پھٹنے سے تباہ ہوا، اور وہاں کے لوگ اپنے آپ کو بچانے میں ناکام رہے، اور آگ کے نتیجے میں سب کے سب دفن ہو گئے، غرق ہو گئے۔ 1599 عیسوی میں ایک کسان نے جب کنواں کھودنے کے لیے اس علاقے میں کھدائی شروع کی تو حیران رہ گیا۔ ایک پورے کا پورا علاقہ زمین کے نیچے سے اس طرح دریافت ہوا کہ تندور میں لگی ہوئی روٹی بھی ویسے ہی موجود تھی جو تباہی کے وقت تیار کی جا رہی تھی۔ ایک مشہور شہر جس میں ایک مصروف بندرگاہ بھی تھی، 2 تھیٹرز اور ایک بڑا کھیل کود کا میدان بھی تھا، بازار، مارکیٹیں، گرم اور سرد غسل خانے، کاروباری عمارتیں، اور کم از کم 90 مسافر خانے اور ہوٹل موجود تھے۔ یہ شہر کئی سال تک قائم رہتا اگر ایک مغلق آتش فشاں پہاڑ کے سائے میں اس شہر میں نہ آتی۔ جب راکھ اور پتھر اور کھولتا ہوا ایک ساتھ لاوا اس شہر میں داخل ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ 20,000 باشندوں میں سے کئی نے سمندر کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ رستے بھی بند ہو چکے تھے اور تباہی پھر 18 گھنٹے تک جاری رہی۔ جب سب کچھ ٹھنڈا ہوا تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا کہ یہاں کبھی کوئی بستی ہوا کرتی تھی۔ 1,500 سال تک زمین کے نیچے رہنے کے باوجود 250 سال پہلے سے کہا جاتا ہے کہ ہر سال 22 سیاح اس شہر میں آتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور یہ علاقہ ان کو اپنا میزبان لگتا ہے، اور یہ لوگ جو یہاں تفریح کے لیے آتے ہیں شاید وہ اس سے کچھ عبرت بھی حاصل کر لیں۔ زیادہ تر آتش فشاں زمین کی ان پلیٹوں پر ہے جنہیں ٹیکٹونک کہا جاتا ہے۔ ان پلیٹوں کے نیچے بہتا ہوا لاوا ان کی پلیٹوں میں کریک کا باعث بنتا ہے اور پھر ان کریک کے ذریعے باہر نکل آتا ہے۔
यानी लावा बाहर आने में उन क्रैक्स का एक इंतहाई अहम किरदार है। इन प्लेटों में क्रैक से सिर्फ आतिश फ़शां ही बाहर नहीं आता, बल्कि ये एक और तबाही का सबब बन गई है, यानी ज़लज़ले का। ये दोनों अज़ाब एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी अगर आतिश फ़शां इन टेक्टोनिक प्लेटों पर ना हो तो ज़मीन की वो तह जिस पर हम चलते फिरते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं, जब उनके नीचे चलने वाली लहरों की तवानाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो तब ज़लज़ला आता है। 1526 ईस्वी में चीन के एक सूबे शानजे में 8,30,000 लोग मारे गए, जबकि इसी तरह एक और ज़लज़ला 6.5 लाख इंसानी जान ले गया। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर रहम किया गया है, इसके लिए आखिरत में कोई अजाब नहीं है, बल्कि दुनिया में ही इसका अजाब कत्ल, ज़लज़लों और फितनों की सूरत में मुकर्रर कर दिया गया है। हदीस के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले दुनिया में 5 बड़े ज़लज़ले ज़मीन को अपनी लपेट में ले लेंगे और उनमें से आखिरी ज़लज़ला 3 रोज़ तक जारी रहेगा। कुरान पाक में एक पूरी सूरत सूरह ज़लज़ला के नाम से है, जिसके 8 आयात इस ज़लज़ले का जिक्र करती हैं जो क़यामत से पहले आएगा। एक और हदीस मुबारका के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक ज़लज़लों की कसरत ना हो। तहकीकात बताती हैं कि 2015 में ज़लज़लों की तादाद पहले से दुगनी हो चुकी थी और एक अमरीकी साइंसदान के मुताबिक हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जब ज़लज़लों की तादाद बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, क़यामत की अलामत कुबरा में से एक अलामत सूरज का मगरिब से तुलू होना है और इसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। सूरज का मगरिब से तुलू होना सिर्फ एक दिन तक होगा और फिर वो अपने मामूल के मुताबिक निकलेगा और क़यामत तक मशरिक से ही निकलेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि सूरज कहाँ जाता है? तो सहाबा ने जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरज चलते चलते अर्श के दरमियान में पहुंचकर सजदे में गिर जाता है, हत्ता कि उससे कहा जाता है कि उठो और जहां से आए हो जाओ। वो लौटता है और फिर अपने मामूल के मुताबिक दोबारा तुलू हो जाता है। एक रोज़ जब वो चलेगा और अर्श के नीचे अपने ठहरने की जगह पहुंचेगा तो उसे कहा जाएगा कि उठो और आज जाकर मगरिब से तुलू हो जाओ। चुनाचे वो सुबह के वक्त मगरिब से तुलू होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब किसी ऐसे शख्स को फ़ायदा ना होगा जो ईमान ना लाया हो या ईमान की हालत में उसने नेक अमल ना किए हों। हमारा सूरज निज़ाम शमसी का मरकज़ है और हमारी ज़मीन से 30,30,000 गुना ज़्यादा हुजम में बड़ा है। सूरज एक सितारा है जो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है और 4 अरब साल से इसी तरह चमक रहा है। साइंसदानों के मुताबिक बाकी सितारों की तरह ये भी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये पहले से ज़्यादा गर्म हो रहा है और इसका दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। ये एक बड़े मालिक्यूलर क्लाउड में ग्रेविटेशनल क्लैप्स के नतीजे में वजूद में आया था और ये बात वाज़ेह रहे कि सूरज अपनी जगह से हरकत नहीं करता बल्कि ज़मीन अपने मदार में घूमती है। लेकिन ये एक साइंसी तौजीह है। लेकिन अगर दीन इस्लाम की बात की जाए तो दीन इस्लाम कहता है कि चाँद, सूरज और दीगर सितारे अपने अपने मदार में गर्दिश करते हैं, घूमते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे जब आप गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं तो आपको बाहर के दरख्त की अमारात और इंसान हरकत करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में आप गाड़ी में बैठकर उन सबको पीछे छोड़कर जा रहे होते हैं। इसी तरह जब हम ज़मीन पर खड़े होकर सूरज को देखते हैं तो ना ही हरकत हम करते हैं और ना ही सूरज, बल्कि ज़मीन अपने मदार में घूमती है। सूरज मशरिक़ की तरफ अपने मदार में घूमती है, लेकिन कुछ माहिरीन के मुताबिक वो अचानक अपनी गर्दिश का रुख तब्दील कर देगा। कुछ माहिरीन सूरज के मगरिब से गुरूब होने को क़यामत की निशानी करार देते हैं, लेकिन मगरबी तहजीब जो कि दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है उसको सूरज का धोखा करार देती है। तौबा का दरवाज़ा बंद होने पर भी उलमा में इख्तलाफ है। कुछ उलमा के मुताबिक क्योंकि मुसलमान हर वक्त इनफरादी तौर पर अपने गुनाहों से तौबा करते रहते हैं तो ये दरवाज़ा मुसलमानों के लिए बंद नहीं होगा, बल्कि यहूदी जो कि ख़ुद को खुदा का एक बंदा कहते हैं और कहते हैं कि हमें तौबा की ज़रूरत ही नहीं है, ये दरवाज़ा उनके लिए बंद होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी तौबा नहीं जो बुराइयां करते चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनमें से किसी के पास मौत आ जाए तो कह दे
کہ میں نے اب توبہ کی اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حدیث نبوی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت ہاتھ پھیلاتے ہیں، شاید دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن کے وقت ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ شاید رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور وہ تب تک ایسا کرتے رہیں گے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ توبہ کا دروازہ بند ہو جانا قیامت کی بڑی علامت میں سے ایک اہم علامت ہے۔ یہ ایک ایسی علامت ہے جس کے بعد دنیا میں آباد انسان کسی بھی دعا یا مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ کچھ سال پہلے تک تجزیہ کار اور ماہرین کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کبھی نہ ختم ہونے والی عظیم جنگیں دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی۔ نہ صرف وہ جنگیں جو کہ مخصوص اسلحوں سے فوجیں لڑ رہی ہیں یا مخصوص گروہ لڑ رہے ہیں، بلکہ معاشی، معاشرتی اور نفسیاتی طور پر مختلف ریاستیں اپنے مخالفین کو تباہ کرنے کے لیے ہر میدان میں تلی ہوئی ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک ٹوٹ رہے ہیں اور ریاستیں بکھر رہی ہیں، اتحاد ختم ہو رہے ہیں اور قومیں اپنی شناخت کھو رہی ہیں۔ نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ چین، امریکہ اور دنیا کا ہر ملک آنے والے وقت کی چاپ سن رہا ہے، سہم کر، ڈر کر۔ اب کسی بھی جنگ یا مارکے کو دیکھیں تو آپ کو اس میں مذہبی پہلو لازمی نظر آئے گا، معاشی پہلو کے ساتھ ساتھ۔ یہ طے ہے کہ ہم آخر الزماں کا متعین وقت نہیں جانتے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ کب، کس سال اور کس دن شروع ہوگا، اس کی کوئی خبر نہیں قرآن مجید میں ہے، نہ یہی احادیث میں۔ لیکن جو کچھ قرآن مجید اور احادیث میں بیان ہوا ہے، اس سے ہم واقعات اور حالات کی تصویر ضرور بنا سکتے ہیں، اور وہ بنتی ہیں، اور واضح طور پر بنتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اس زمانے کی سب سے پہلی نشانی مسلمانوں اور عیسائیوں کی ایک بڑی عالمی جنگ ہے، جو کہ وہ کسی تیسری قوت یعنی یہودیوں کے خلاف متحد ہو کر لڑیں گے، جس سے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک تیسرا اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور پھر جنگوں کا ایک بڑا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس میں مسلمانوں کا شدید نقصان ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی خبر ملتی ہے کہ ترکی، شام، لبنان، عراق اور دیگر کئی ممالک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ عیسائی مسلمانوں کو شکست پر شکست دیتے ہوئے حجاز میں غیبت کے مقام پر پہنچ جائیں گے، اور اس وقت یہودیوں کی تمام ہمدردیاں بھی عیسائیوں کو حاصل ہوں گی۔ یہودیوں کی تمام تر ٹیکنالوجی عیسائیوں کو ملے گی، لیکن یہودی کھلے عام اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا خانہ کعبہ میں، مکہ مکرمہ میں، اور امام مہدی محمد بن عبداللہ کے نام سے مسلمانوں کے تمام فرقوں کے رہنما بن جائیں گے۔ دوستو، قیامت کی ان نشانیوں کو ذہن میں رکھیے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آثار قیامت میں سے ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی ثابت ہے، اور جس دن یہ نشانی پوری ہوگی اس دن اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند کر دے گا، پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ لوگ کس کی راہ دیکھتے ہیں مگر یہی کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی کوئی نشانی آئے۔ جس دن تیرے رب کی ایک نشانی آئے گی، کسی کے لیے اس کا ایمان لانا کام نہ آئے گا جو پہلے سے اسلام نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ کی تھی، تو آپ کہہ دیں تم راہ دیکھو، ہم بھی راہ دیکھتے ہیں۔ دوستو، ایمان لانا اور گناہوں سے توبہ کرنا اسی وقت کام آئے گا جب قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اپنی عقل سے کام لے کر ابھی مان لوگے۔ وہ جب کوئی ایسی مصیبت جسے قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرا رہے ہیں سر پر آ پڑی، تو اس وقت ایمان لانا یا توبہ کرنا بیکار ہوگا، کیونکہ فائدہ دینے والا ایمان وہ ہے جسے غیب کے اوپر ایمان لانا کہتے ہیں، اور غیب وہ ہے جس کو صرف قرآن اور پیغمبر کے کہنے سے اور اپنی عقل کی گواہی سے مانا جائے۔ جب غیب کی باتیں ظاہر ہو گئیں، جو کہ موت کے وقت ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں یا جو فنا کے قریب ظاہر ہوں گی، جیسے سورج کا مغرب سے نکل آنا وغیرہ، اس وقت ایمان لانا غیب پر ایمان لانا نہ ہوگا، اس لیے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ اس وقت توبہ قبول ہوگی۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں ذکر ہے کہ دوزخ والے دوزخ میں پہنچ کر فریاد کریں گے اور بڑے بڑے وعدے کریں گے کہ اگر ہمیں اب دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے تو ہم ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کے سوا کچھ نہ کریں گے، مگر سب کا جواب یہی ہوگا کہ ایمان و عمل کا وقت اب ختم ہو چکا، اور اب جو کچھ کہہ رہے ہو، مجبور ہو کر کہہ رہے ہو، اس کا اعتبار نہیں۔
اسی آیت کی تفسیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس وقت قیامت کی آخری نشانیوں میں یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا اور اس کو دیکھتے ہی سارے جہاں کے کافر ایمان کا کلمہ پڑھنے لگیں گے اور سارے نافرمان فرما بردار بن جائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا اور توبہ قابل قبول نہ ہوگا۔ اس آیت میں اتنی بات تو قرآن مجید سے معلوم ہوگی کہ بعض نشانیاں ایسی واقع ہوں گی جن کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کسی کافر یا فاسق کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ صحیح بخاری میں اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث کی نقل ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ واقعہ پیش نہ آ جائے کہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے۔ جب لوگ یہ نشانی دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جس کے لیے قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ اس وقت کسی کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ اس کی تفصیل صحیح مسلم میں حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس طرح نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام قیامت کی نشانیوں کا ذکر آپس میں کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1، سورج کا مغرب کی جانب سے نکلنا۔ نمبر 2، ایک خاص قسم کا دھواں۔ نمبر 3، دابۃ الارض، زمین سے نکلنے والا ایک تیز رفتار اور خوفناک جانور۔ نمبر 4، یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا۔ نمبر 6، دجال کا نکلنا۔ نمبر 7، 3 جگہوں پر زمین کا دھنس جانا، ایک مشرق میں۔ نمبر 8، ایک مغرب میں۔ نمبر 9، ایک جزیرۃ العرب میں۔ نمبر 10، ایک آگ جو عدن کی گہرائی سے نکلے گی اور لوگوں کو آگے آگے ہانک کر لے جائے گی۔ مسند احمد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان نشانیوں میں سب سے پہلے مغرب کی طرف سے سورج کا نکلنا اور دابۃ الارض، زمین سے نکلنے والا ایک تیز رفتار اور خوفناک جانور کا نکلنا واقع ہوگا۔ قرآن کی ایک آیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری دلیلیں پوری ہو جانے کے بعد بھی اگر تمہیں موت یا قیامت کا انتظار ہے تو یہ انتظار کرتے رہو، ہم بھی اسی کا انتظار کریں گے۔ تمہارے ساتھ تمہارے رب کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ہی جان کنی کی حالت سے پہلے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو جائے اور آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کا عزم کر لے تو ایسے آدمی کی توبہ بلا شبہ قبول ہے اور ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، بشرط یہ کہ حقوق العباد میں جو کوتاہی کی گئی ہو اس کی تلافی کی جائے۔ اسی طرح جو نماز، روزے اور حقوق اللہ اس کے ذمے ہو ان کو ادا کر لے یا ان کی ادائیگی کا انتظام اور وصیت کر جائے۔ جن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی وہ ایسے لوگ ہیں جو آثار موت کو دیکھنے کے بعد توبہ کریں۔ ایسے آدمیوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ موت کی علامات ظاہر ہونے کے بعد کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے جو سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے عناد کے ساتھ گناہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کا مطلب وہ ہے جو قرآن پاک میں وارد اس طرح کی آیات کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عذاب یافتہ تباہ شدہ اقوام کا ذکر کرتے ہوئے کئی مواقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہمارے نبیوں کی ضد و عناد میں جانتے بوجھتے مخالفت پر کمر بستہ رہتے ہیں، ہم انہیں گمراہی میں چھوڑ رکھتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ انہیں ان کے نہ چاہتے ہوئے ہم زبردستی توبہ کی توفیق نہیں دیتے۔ وہ آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں، لیکن دل کی نگاہیں اندھی اور کان بہرے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ یعنی ابو جہل، ابو لہب، فرعون اور اس طرح کے کفار جو خود بھی ضد پر قائم رہے اور اپنی قوموں کو بھی کفر پر قائم رکھنے کا باعث ہوئے۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں آفات کے ذریعے تنبیہ بھی کی جائے تو وہ رجوع اللہ نہیں کرتے، بلکہ تعویلات کرتے ہیں یا دکھلاوے کا رجوع ظاہر کرتے ہیں اور مصیبت ٹلنے پر پھر پہلی حالت کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ جیسے فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے لگاتار 5 عذابوں میں پکڑا اور وہ ہر مرتبہ کہتے کہ ہم توبہ کریں گے، آپ یہ عذاب ہٹوا دیجئے۔ ہر عذاب ہٹنے کے بعد وہ پہلے کی طرح ہو جاتے،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے عبرت بنا دیا اور فرمایا کہ انہوں نے یقین آ جانے کے بعد بھی زیادتی اور سرکشی کرتے ہوئے عناداً انکار کیا تو دیکھو مفسدین کا انجام کیا ہوا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سچے دل سے توبہ نہ کرے، دل میں ضد رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کیسے معاف فرمائیں گے؟ وہ تو دلوں کے پوشیدہ احوال جاننے والے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ جیسا کہ بہت سے کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی، وہ صحابی بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق بھی بنے، بعد اس کے کہ پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ اب یہاں دوستو توبہ کی کچھ شرائط بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگر توبہ کرنے والا ان شرطوں کو ملحوظ رکھ کر توبہ کرتا ہے تو امید ہے کہ وہ توبہ اس کے لیے مفید اور نافع ہوگی۔ اگر توبہ کرنے والا ان شرائط کا لحاظ نہیں کرتا تو ممکن ہے کہ وہ توبہ مفید اور ثمر آور نہ ہو۔ توبہ کی قبولیت کے لیے کتابوں میں متعدد شرطیں ہیں، مگر اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 6 شرطیں بیان کی ہیں وہ نہایت ہی جامع ہیں اور سب کے نزدیک مسلم ہیں۔ وہ شرطیں یہ ہیں: نمبر 1، اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت۔ نمبر 2، جو فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کی قضا۔ نمبر 3، کسی کا مال وغیرہ ظلماً لیا تھا تو اس کی واپسی۔ نمبر 4، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی۔ نمبر 5، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم و ارادہ، اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کے بعد توبہ کر لینے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر یہ بات قابل غور ہے کہ اگر کسی نے کسی بندے کا حق مار رکھا ہے یا کسی کا حق زور زبردستی چھین لیا ہے تو اس صورت میں صرف توبہ اور ندامت و پشیمانی کافی نہیں ہوگی، بلکہ جس بندے کا حق مارا گیا ہے یا چھینا گیا ہے اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، پھر جا کر توبہ قبول ہوگی۔ توبہ کا معنی ہے گزشتہ اعمال پر ندامت اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم و ارادہ۔ حقوق العباد میں سے کسی کا حق ساقط کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگی، چنانچہ اگر کوئی کسی کا مال چرائے یا اس کو غصب کر لے یا کسی اور طرح سے برا سلوک کرے تو محض ندامت و پشیمانی اور گناہوں سے رک جانے اور دوبارہ نہ کرنے کے عزم سے ان مسائل سے وہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتا، بلکہ حق کا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ یہ فقہا کے یہاں متفق علیہ مسئلہ ہے۔ جب گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو اس سے توبہ کرنا فرض ہے۔ یہ واضح رہے کہ تمام کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص صرف بعض گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اہل حق کے نزدیک ان گناہوں سے اس کی توبہ درست ہے اور باقی گناہوں سے توبہ کرنا اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ توبہ کا شرعی حکم یہ ہے کہ توبہ کرنا فرض ہے۔ یہ حکم قرآن و حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ علماء کرام نے توبہ کی فرضیت کی دلیل میں سورہ نور کی آیت نمبر 31 کو پیش کیا ہے کہ اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اے لوگو مرنے سے پہلے تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ جب بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہوں اور گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہوں۔ جہاں تک توبہ کی قبولیت کے وقت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول فرمائیں گے جب تک کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا شروع نہ ہو جائے۔ آدمی سے گناہ معصیت کا ہونا فطری بات ہے، مگر جو ہی ہمیں احساس ہو کہ ہم نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں بدکار اور فاسق و فاجر شخص کی طرح گناہ سے بے اعتنائی نہیں برتنی چاہیے، گناہ کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں مومن جیسے اوصاف اپنانے چاہیے۔ جب ہم سے کوئی گناہ کا صدور ہو جائے تو ہمیں اس گناہ کو پہاڑ جیسا بوجھ سمجھنا چاہیے اور اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ڈر رہا ہے کہ وہ اس پر گر پڑے، جبکہ بدکار اپنے گناہوں کو اس مکھی کی طرح دیکھتا ہے جو اس کی ناک پر سے گزر گئی۔
हमें पता नहीं कब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, इसलिए हमें तौबा करने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि जल्दी से काम कर लेना चाहिए। तौबा के बाद हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ताला की रहमत व मग़फ़िरत हर वक्त हमारे तौबा की मुंतज़िर है। अल्लाह ताला न सिर्फ मुसलमान बल्कि तौबा के बाद कुफ़ार व मुशरिकीन को भी माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह ताला नसारा के कुफ्र व शिर्क को बयान करने के बाद कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि क्या फिर भी ये लोग माफ़ी के लिए अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेंगे और इससे मग़फ़िरत नहीं मांगेंगे, हालांकि अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। तो गुनाह के इर्तिकाब के बाद हमें अपने रब के सामने तौबा नसूह करनी चाहिए। कुरान मजीद में तौबा नसूह करने का हुक्म दिया गया है। तौबा नसूह क्या है? एक रिवायत में तौबा नसूह की वजाहत इस तरह की गई है कि बंदा उस गुनाह पर नादिम हो जिसका उसने इर्तिकाब किया, फिर अल्लाह के सामने माजरत पेश करे, फिर बंदा उस गुनाह की तरफ ना लौटे जैसा कि दूध थन में नहीं लौटता। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक तौबा नसूह ये है कि दिल में गुनाह पर शर्मिंदगी हो, ज़ुबान से इस्तग़फ़ार करे, बल्कि ये गुनाह तर्क कर दे और दोबारा उसे ना करने का पुख्ता इरादा करे। तौबा नसूह के बाद अल्लाह ताला अपने बंदे पर जो एहसान फरमाएंगे उसका जिक्र भी इसी आयत करीमा में फरमाते हैं, जिसमें तौबा नसूह का हुक्म है कि ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह के आगे सच्ची तौबा करो। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। जिस दिन के अल्लाह ताला नबी को और जो मुसलमान उनके साथ हैं उनको रुसवा ना करेगा। उनका नूर उनके दाहिने और उनके सामने दौड़ता होगा, यूं दुआ करते होंगे कि ऐ हमारे रब, हमारे लिए हमारे इस नूर को आखिर तक रखिए और हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। आप हर शय पर कादिर हैं। इंसान जब गुनाह करता है तो उसके दिल में एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है। जब वो तौबा व इस्तग़फ़ार करता है फिर उसका दिल साफ़ कर दिया जाता है। मगर कोई शख्स तौबा ना करे बल्कि मुस्तकिल गुनाह करता रहे तो वो नुक्ता बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि उसका दिल जंग आलूद हो जाता है। फिर हक़ कबूल करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इससे ये समझ में आता है कि जब भी हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हमें फ़ौरन तौबा करके दिल को जंग आलूद होने से बचाना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक जब बंदा एक गुनाह करता है तो एक स्याह नुक्ता उसके दिल में लगा दिया जाता है। फिर जब वो गुनाह छोड़ देता है और तौबा व इस्तग़फ़ार करता है तो उसका दिल साफ़ कर दिया जाता है, और बग़ैर तौबा किए हुए दोबारा गुनाह करता है तो उस नुक्ते में ज़्यादती कर दी जाती है, यहाँ तक कि वो पूरे दिल पर छा जाता है। इसी को रान कहते हैं, जिसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमाते हैं कि हरगिज़ नहीं, बल्कि जो अमल ये कर रहे हैं या करते रहे हैं उसने उनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लोगों को कसरत से तौबा करने का हुक्म फरमाया है। आप एक हदीस में तौबा के हवाले से अपने अमल का इजहार फरमा रहे हैं कि आप दिन भर में 100 मरतबा तौबा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक गुनाहों और ख़ताओं से पाक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम व मग़फ़ूर थे। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से तौबा करते थे। इसका मकसद ये था कि आपकी उम्मत ये सीखे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़फ़ूर व मासूम होकर भी इतनी कसरत से तौबा करते हैं तो हमें तो और ज़्यादा तौबा व इस्तग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि हमसे छोटे बड़े बेशुमार गुनाह शब व रोज़ होते रहते हैं। हदीस में है कि ऐ लोगो, खुदा के सामने तौबा करो, क्योंकि मैं दिन भर में 100 बार तौबा करता हूँ। एक दूसरी रिवायत में है कि खुदा की कसम, मैं एक दिन में 70 बार से ज़्यादा अल्लाह ताला के सामने इस्तग़फ़ार और तौबा करता हूँ। आपने मुलाहिज़ा किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में दिन भर में 100 मरतबा और दूसरी में 70 से भी ज़्यादा मरतबा तौबा का जिक्र फरमाया है। ये अदद का मतलब ये नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 100 या 70 बार ही तौबा करते थे, बल्कि मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दिन रात तौबा करते थे। इससे उम्मत को ये सबक मिलता है कि वो भी कसरत से तौबा करें। अल्लाह ताला इतने सखी और करीम हैं कि अपने बंदे का इंतज़ार करते हैं कि वो गुनाहों की गठड़ी लेकर कब हमारे दर पर आएगा और तौबा करे। आप इतने करीम व गफूर हैं कि आप हर वक्त अपने बंदों की तौबा का इंतज़ार करते हैं,
चाहे वो दिन में तौबा करें या रात में तौबा करें। जब बंदा तौबा करता है तो परवरदिगार को खुशी होती है, ज़ाते बारी ताला उस बंदे से राज़ी हो जाते हैं और अपनी गफ़ारी का मुज़ाहिरा करते हुए उस बंदे की गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह पाक रात में अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन के गुनाहगार तौबा कर लें, और अपना हाथ दिन में फैलाता है ताकि रात के गुनाहगार तौबा कर लें, यहाँ तक कि आफताब मगरिब से तुलू होने लगे, यानी क़यामत के करीब तक अल्लाह पाक ऐसा करते रहेंगे। अल्लाह ताला का अपने हाथ को फैलाने का मतलब ये है कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा से बहुत खुश होते हैं। अल्लाह ताला बड़े सखी और करीम हैं और उसकी रहमत बहुत वसी है। गुनाहों को माफ़ करते हैं और गुनाहों को माफ़ करके खुश होते हैं। तौबा अल्लाह ताला की नज़र में एक पसंदीदा अमल है। जो शख्स गुनाह और मासियत के बाद तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देते हैं। एक हदीस शरीफ में तौबा करने वाले को उस शख्स से तशबीह दी गई जिसके ज़िम्मे कोई गुनाह हो ही नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गुनाह से तौबा करने वाला उस शख्स की तरह है जिसने कोई गुनाह ना किया हो। अल्लाह ताला तौबा से बेइंतहा खुश होते हैं, बल्कि अल्लाह पाक तौबा करने वाले बंदे से उस शख्स से भी ज़्यादा खुश होते हैं जिसने अपना गुमशुदा ऊँट पा लिया हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक अपने बंदे की तौबा से तुम में से उस शख्स के मुकाबले में ज़्यादा खुश होता है जिसने अपना ऊँट पा लिया हो, जबकि वो उसे एक चटियल मैदान में गुम कर चुका था। आज की इस वीडियो का अख्ताम एक कुरानी आयत पर किया जा रहा है जिसमें अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि अगर बंदा कबायर और बड़े गुनाहों से खुद को बचा लेता है तो उसके छोटे गुनाहों को रहीम व करीम मौला खुद ही माफ़ कर देंगे और उस बंदे को एक बाइज़्ज़त जगह में दाखिल करेंगे। इस बाइज़्ज़त जगह का मतलब जन्नत है। अल्लाह ताला हम सब को तौबा की तौफीक अता फरमाए और जन्नत में दाखिल फरमाए। हर वक्त अल्लाह से इस्तग़फ़ार तलब करते रहिए और लाजमी दुआ का हिस्सा बनाइए कि ए हमारे रब, हम सब का ख़ात्मा बिल खैर फरमाना, और ए अल्लाह पाक, हम सब को आखिरत के तमाम फितनों से बचाना और हमारी हर फितने से आजमाइश से हिफाजत फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।